أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين अम्मा बाद। सूरतुल बकरा का ये 11वां रुकू है जिसकी भी आपके सामने तिलावत की गई। इस रुकू में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की उन्हीं गुमराहियों का तज़किरा फरमाया जिसका तज़किरा तकरीबन आयत नंबर 40 से चल रहा है और ये बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी थी। करीब 80 आयतें हैं जिसमें यहूदियों की कोताहियों का तज़किरा है और ये आयत नंबर 120-122 पर सिलसिला खत्म होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में शरीयत के अहम अहकाम के तज़किरे से पहले अहले किताब में यहूदियों की जो माज़ूली हुई थी, मनसब क़ियादत से उनको जो हटाया गया था, तो उसका जो सबब है उसकी तफसील बयान फरमा दी ताकि
امت مسلمہ اب جو قیادت کو سنبھالنے والی ہے، اور جب کبھی ہم قیادت کا لفظ کہتے ہیں کوئی سیاسی قیادت یا دنیاوی قیادت مراد نہیں ہوتی بلکہ دینی قیادت، اور جب ہم دینی قیادت کہتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ صرف مسجد کی امامت تک محدود نہیں ہوتی، ساری دنیا کی رہنمائی اور ساری دنیا کو دعوت الحق کا فریضہ انجام دینے پر مشتمل ہوتی ہے۔ لہذا اب یہ امت اس ذمہ داری کی اور اس منصب کی جواب دہی کے لیے تیار ہو رہی ہے، کھڑی ہو رہی ہے، تو لازمی بات ہے جو پچھلی امت کی کوتاہیاں تھی اور پچھلی قوم کی جو اس معاملے میں فروگزاشتیں تھیں، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اس امت کے سامنے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن صفات کا تذکرہ فرمایا، جن کوتاہیوں کا، بنی اسرائیل کے جن جرائم کا تذکرہ ارشاد فرمایا جس کے سبب وہ مغضوب علیہم ہو گئے، پچھلے اتوار کی آیت گزر چکی ہے کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب کے اور اس کی پھٹکار اور اس کی ناراضگی کے مستحق ہوئے۔ تو ان میں جو مین گناہ ہیں، ہیڈنگز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، عناوین ان کے گناہوں کے، ان میں سب سے بڑی غلطی اور کوتاہی تو حب الدنیا، حب الشہوات، خواہشات نفس کی پیروی کرنا، دنیا کو سب کچھ سمجھنا، آخرت کو نظر انداز کر دینا، اس قدر دنیا داری آخری درجے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلہم کمثل الکلب ارشاد فرمایا، کتے جیسی ان کی مثال ہے۔ اور آپ سوچئے کس قدر سنگینی تھی کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا۔ دوسری بات، دوسری کوتاہی، دوسرا جرم، وہ اہل اللہ، بلکہ اہل اللہ ہم اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، ان کے الفاظ میں تو اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی شان میں گستاخی کرنا، بدتمیزی کرنا، مخالفت کرنا، اتنی مخالفت کہ ان کی جان کے در پہ ہو جانا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ ان کی تاریخ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معصوم خون سے رنگین ہے۔ یہ دوسری بڑی کوتاہی تھی کہ کبھی خیر خواہی کرنے والوں کو، اصلاح کرنے والوں کو، محبت کے ساتھ نصیحت کرنے والوں کو انہوں نے پسند نہیں کیا، ان کی دشمنی، ان کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کو ستایا، ان کو مار ڈالا۔ تیسری بڑی کوتاہی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیجیے شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ گزر چکا ہے کہ ان کے سروں پر طور پہاڑ کو لٹکا دیا گیا کہ تورات کو تھامو، تب جا کے بڑی مشکل سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، عمل کر لیں گے۔ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک گائے ذبح کرنے کا کیا حکم ہوا کہ 20 بہانے کیے، پوری کوشش کر ڈالی کہ گائے ذبح کرنے کا معاملہ نہ ہو، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تاکید ہوتی رہی ہے اور ان کو بالآخر کرنا پڑا۔ لیکن مزاج کا تو پتہ چل گیا کہ مزاج میں قیل قال، ٹالنا، بات نہ ماننا، یہ 3 ایسی برائیاں ہیں جن برائیوں کے یعنی ماتحت یہ ہیڈنگز ہے، یہ عناوین ہے، اس کے تحت ان کے بہت سارے جرائم ہیں، 20 جرائم ہیں جن جرائم کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں، یہاں سورۃ البقرہ میں ہے، آگے آپ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے سورۃ القصص میں ہے، سورۃ الشعراء میں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کیے، ساری حکایتیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ یہاں مغضوب علیہم کی وضاحت کی جا رہی ہے تو پتہ یہ چلا
کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور اس کی لعنتوں کو دعوت دینے والی چیز، اس کے غضب کا اور اس کی ناراضگی کا مستحق کرنے والی چیز وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کا بندہ بن جائے، وہ یہ ہے کہ انسان اصلاح کرنے والوں، نیکی کے راستے کی جانب دعوت دینے والوں سے دشمنی رکھے، اہل اللہ سے دشمنی رکھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، تیسری عادت، تیسری صفت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں کہتے ہیں ہلکے میں لے لینا، اللہ کے دین کی توہین کرنا، اہمیت نہ دینا، ٹالنے کی کوشش کرنا، تعویلات کرنا، اس طرح تعویل کرنا کہ عمل کی نوبت نہ آئے۔ یہ تین ایسے عناوین ہیں جب کبھی کسی امت میں پیدا ہوں گے تو اس امت پر اللہ کا غضب آئے گا ہی آئے گا۔ بنی اسرائیل سے کوئی اللہ تعالیٰ کی دشمنی نہیں ہے، بنی اسرائیل سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی لڑائی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو سزا پہ سزا دی جائے۔ یہ مسئلہ گناہوں کا ہے، عادتوں کا ہے، صفات کا ہے۔ جو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرے گا۔ لہذا اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا عالم یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو بڑی مخالفتیں کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تب بھی اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے عطا کی تھی موسیٰ کو کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی۔ وہ واقعہ گزر چکا ہے، طور پر بلایا گیا، 40 دن کا اعتکاف رہا، پھر تورات کی تختیاں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ یہ حامل کتاب بن جائے، عامل کتاب بن جائے، لیکن انہوں نے کیا کیا وہ آگے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی پر اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں کیا، بہت فضل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بہت مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بڑی رحمتوں کا اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتا ہے۔ لہذا فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے لگاتار حضرت موسیٰ کے بعد بھی رسولوں کو بھیجا۔ وَقَفَّيْنَا ارشاد فرمایا، قفا اصل قفا سے بنا، یہ گردن کے پچھلے حصے کو قفا کہتے ہیں، اور قفا کے معنی ہوتے ہیں ایک کے بعد دیگر پیچھے بھیجتے چلے جانا لگاتار۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صلی رسولنا تترا، ہم نے لگاتار رسولوں کو بھیجا، ان کے پاس کئی رسولوں کو بھیجا۔ بعضیں تو وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل سے ذکر فرمایا، بعض خود ان کی تاریخ میں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع ابن نون، جن کے بارے میں یہ ہے کہ نبی نہیں تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، ان کی سرکردگی میں نگرانی میں فلسطین پہنچے، فلسطین میں آباد ہوئے، لیکن چند ہی صدیاں گزری تھی، 100 200 سال 300 سال کیا گزرے تھے، آپس میں جھگڑے بڑھ گئے اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا انہوں نے شروع کر دیا، جس کو اردو میں طوائف الملوکی کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ کا ایک بادشاہ، راجے مہاراجے۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے جو ہماری انڈیا کی سچویشن تھی کہ معلوم یہ ہوا کہ ایک ڈسٹرکٹ کے برابر آپ کی پوری مملکت ہے اور اس کے اوپر آپ حکمران بنے ہوئے آپس میں لڑ بھی رہے ہیں۔ یہی کیفیت جب ان کی ہوئی تو ان کے اوپر دشمن کا حملہ ہوا زبردست قسم کا، اور اس بادشاہ نے جس کا نام ٹیٹس ہے، اس قدر ان کو پیٹا مارا، اندازہ کریں کہ اس زمانے میں 70,000 کو قتل کر ڈالا، 70,000 کو گرفتار کر کر لے گیا، حالت خراب ہو گئی ان کی۔ تو پھر ان کے درمیان ایک اہل اللہ پیدا ہوئے، اور اگر آپ تاریخ کی بات مانے تو پھر وہ نبی بھی ہیں، اور ان کا نام اللہ تعالیٰ نے طالوت ذکر فرمایا، اور ان کی دعاؤں سے، ان کی کوششوں سے پھر دوبارہ فلسطین ٹھیک ٹھاک ہوا، اتحاد ہو گیا، ان کی قیادت میں پھر ذرا اصلاح ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جانشین ہوئے،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونکہ سختی کے ساتھ شریعت نافذ کی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ دین نافذ کیا تمام شعبوں میں، یہی کیفیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انہوں نے اتنی مخالفتیں کی اور وہ بد تہذیبی کی جو آج ان کی خود کتابیں کا لٹریچر اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اس کی گواہی دیتا ہے۔ وہ الفاظ استعمال کیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں، اللہ کے رسول کے سلسلے میں، تمہاری نسل کا ہے، تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، لیکن وہ الفاظ استعمال کیے جس کو ہماری تہذیب گوارا نہیں کرتی کہ ہم بیان کریں۔ اور پھر ایک تہمت جو تھی اس کی تردید تو خود قرآن مجید میں ہے کہ وہ جادوگر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگری پھیلایا کرتے تھے، نعوذ باللہ، چونکہ معجزات تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے، تو جادوگر کے نام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیطان جادوگری پھیلاتا ہے، اللہ کا رسول کیسے پھیلائے گا یہ ساری چیزیں۔ ہم جو احترام اور جو محبت کرتے ہیں نبیوں اور رسولوں سے، یاد رکھیے اس کا پاسنگ بھی 10% بھی یہودی اپنے نبیوں اور رسولوں سے نہیں کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتے۔ جتنی محبت ہمارے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جتنا احترام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے دلوں میں ہے، 10% بھی میں شاید زیادہ کہہ رہا ہوں، اس کا 5% بھی نہیں ہوگا۔ اتنے بے ایمان قسم کی یہ قوم ہے، نبیوں اور رسولوں کو کچھ نہیں مانتے، وہ ایسے ہی مانتے جیسے اب ہم لوگ اپنی تاریخ میں مہاتما گاندھی وغیرہ کو مان دیتے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے ان کے پاس۔ نبیوں کا تذکرہ قومی ہیروز کے طور پہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں بڑی بدتمیزیاں کرتے رہے، اور پھر شریعت کو چھوڑ کر روگردانی کی، شریعت سے انحراف کیا، منہ موڑ گیا، پھر لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، پھر بربادی آئی ان کے اندر، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کوششیں شروع کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سمجھایا، دونوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہم نے بالآخر عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی دلیل، معجزات، البینات، کھلے ہوئے معجزے۔ اتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں کہہ سکتے ہیں ان کی بولتی بند ہو گئی، ان لوگوں کی، یہ مخالفین اب کچھ بولنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک شفا عنایت فرمائی تھی کہ ایسے امراض اور ایسے مریضوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سہلانے سے شفا ہو جاتی جو آج بھی بہت ناممکن قسم کے ہیں، کہ برس ہو گیا ہے، سفید بیماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سہلا دیتے، وہ نارمل ہو جاتا۔ پیدائشی نابینا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے دیکھنے لگتا، اور پھر آپ حیرت کریں گے ایسا معجزہ جہاں پہ کہ سائنس اور جہاں پہ کہ عقل گھٹنے ٹیک دیتی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مصنوعی مٹی کا پرندہ بنایا اور کہا کہ تم بھی اذن اللہ کے حکم سے تیرے اندر جان آ جائے۔ وہ پرندہ پھڑپھڑایا اور اڑنے لگا، اس کے اندر جان آ گئی، اور یہ ان اسرائیلیوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک نوجوان جو وفات پا چکا تھا اور اس کے جسم سے روح جدا ہو چکی تھی، اس میت کو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دست مبارک سے سہلایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ ایسے معجزات، کھلے ہوئے معجزات، جہاں پہ کہ وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ کچھ ٹیکنیک ہے، شعبدہ بازی ہے، یہ کوئی سائنس کا کمال ہے۔ اس اعتبار سے سائنس ان کے زمانے میں طب یونانی بہت ترقی یافتہ تھی، یونان کی سائنس بہت ہی ترقی یافتہ تھی، تو وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ سائنس کا کمال ہے، شعبدہ بازی ہے، بالکل حیران رہ جاتے۔ ایسے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے۔ اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،
اور ہم نے تائید کی ان کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بروح القدس حضرت جبرائیل امین سے۔ روح القدس حضرت جبرائیل امین کا لقب ہے۔ یہ ٹائٹل اور یہ لقب اس لیے ہے کہ یہ روح کا جو لفظ ہے نا، اس لفظ کی اگر ہم حقیقت کو پالیں تو یہ جہاں جہاں آیا ہے قرآن مجید میں وہاں کا مفہوم ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ روح ہمارے جسم میں ہے، روح کا لفظ وحی الہی کے لیے آیا، روح کا لفظ حضرت جبرائیل امین کے لیے آیا، روح کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تولد کے عمل کے لیے آیا۔ تو یہ روح کیا ہے؟ ذرا موٹے لفظوں میں ہم یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ جو حکم ہے اس کو روح کہتے ہیں۔ اب یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ گرامر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری کائنات ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، جس کا ہم ایک حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ، اس کو دارالاسباب بنایا ہے۔ سبب پانی برستا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، درخت نکلتا ہے، درخت میں پھر پھول آتے ہیں، پھر پھل، یہ ایک سبب ہے، سبب پہ چل رہا ہے۔ ہماری بھی پیدائش کا ایک سبب ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہر ایکشن کے بعد ایک ری ایکشن، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ہماری اس پوری کائنات پوری مخلوق کے لیے چلا دیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس اسباب کے نظام کو توڑ کر ڈائریکٹ اپنی قدرت اور ڈائریکٹ اپنے حکم کے ذریعے سے کوئی عمل وجود میں لاتا ہے تو اس کو روح کہا جاتا ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور پتلا بنانے کے بعد وہاں پر ابھی اسباب نہیں تھی کہ جان آتی، اسباب نہیں ہے، روٹین میں نہیں چل رہا ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جان آ جا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو جان آ گئی اس کے لیے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح اپنا حکم ڈالا آدم کے اندر کے جان آ گئی حضرت آدم علیہ السلام۔ وہاں سے روٹین شروع ہو گیا، ہم سب روٹین میں وجود میں آتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، ہاں البتہ ہمارے اندر زندگی کا ایک جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، جس پہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے حکم کا اثر ہوتا ہے، جس حکم کی وجہ سے میرے اور آپ کے اندر زندگی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس حکم کو واپس لے لے گا، وہ کنیکشن اللہ تعالیٰ کاٹ دے گا تو ہم بے جان لاشیں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اس حکم کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح فرمایا، ہمارے اندر روح ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے رسول آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے روح تو بس میرے مولا کا ایک حکم ہے، میرے رب کا ایک حکم ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کا مبلغ علم چھوٹا ہے، بہت دور نہیں جا سکتا بیچارہ۔ یہاں حضرت جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے روح کہا، اور بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان کو روح کہا گیا ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل امین کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے حکم ملتا ہے، مجھ کو اور آپ کو نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہتا تو مر جا، اگر اللہ یہ کہے مر جا تو ہمارے پراخ چھوڑ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتا ہے، ملک الموت آتے ہیں، وہ روح قبض کرتے ہیں، دھیرے 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 جان نکلتی، انڈائریکٹلی وفات آتی ہے۔ ڈائریکٹلی اللہ کا حکم ہے اللہ کا، لیکن راست میرے جسم سے خطاب نہیں، تو مر جا، ورنہ سوچیے کیسے مروں گا میں اچانک اللہ کے حکم کے بعد۔ تو حضرت جو اسرافیل ہیں جو آتے ہیں اور پھر روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت، اور پھر ایک لشکر کے ساتھ آتے ہیں، جلوس کے ساتھ آتے ہیں، وہ سب مرحلے سے گزر کر انسان اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت جبرائیل امین ایسے ہیں، ان کو ڈائریکٹ حکم ملتا ہے، اور اسی لیے وحی کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح فرمایا۔ کذالک انزلنا روحا من امرنا، ارشاد فرمایا ہماری جانب سے اے رسول آپ پر یہ وحی آ رہی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم ہے، وحی رہے، یہ انڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں نا، وحی متلو وحی غیر متلو، جس کی تلاوت ہوتی ہے وہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں،
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی الفاظ نہیں ہیں جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، کلام اللہ کہتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو روح ہم اس وقت استعمال کریں گے یا قرآن مجید میں روح کا لفظ وہاں آیا ہے جہاں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، راست حکم ہوتا ہے، اور راست حکم حضرت جبرائیل امین کو ہوتا ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ صرف وہ امانت دار ہیں بلکہ مطاع یعنی لیڈر ہے فرشتوں کے، ان کی بات فرشتے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین راست اللہ کے احکام کی روشنی میں کام انجام دیتے ہیں، اسی لیے حضرت جبرائیل امین کو روح القدس کہا گیا، مقدس روح، تقدس والی روح۔ اچھا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، سارے نبیوں سارے رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ معاملہ رہا کہ حضرت جبرائیل امین سپورٹ میں آتے رہے، وحی نازل کرتے رہے، اللہ کا حکم پہنچاتے رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص طور پر یہاں بھی سورۃ المائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان کی تائید جبرائیل کے ذریعے کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں جبرائیل نہیں کھڑے تھے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں حضرت جبرائیل امین نہیں کھڑے تھے، سب کی تائید میں حضرت جبرائیل امین کھڑے تھے، لیکن وہی بدذوقی کہ الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، لیکن ان یہودیوں نے جب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ الہام کی بنیاد پر کلام کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانی بنیادوں پر کلام کرتے ہیں، کلام کا معیار بالکل الگ ہے، تو انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی جو خود آج آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کتاب الخروج میں اور کتاب الاستثناء میں بائبل میں یہ جملہ ملے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک انگلش میں اس کو بیلزیس کہتے ہیں اور عربی میں بالزول کہتے ہیں، جو ابلیس کا ایک بڑا چیلا ہے یا سردار ہے، شیطانوں کا سردار ہے، وہ شیطانوں کا سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں کلام ڈالتا ہے، یہ الزام لگایا، کہا ان کی سپورٹ میں کیا کہا انہوں نے، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید میں، سپورٹ میں، بیک میں کون ہے، بیکنگ کون کر رہا ہے، وہ بالباؤس کر رہا ہے جو ایک بڑا ابلیس ہے، بڑا شیطان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ترغیب فرماتا ہے نہیں، شیطان نہیں، نعوذ باللہ، ابلیس نہیں، اور کوئی ایسی بدرو نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹ میں کھڑی ہوئی، بلکہ جبرائیل امین کھڑے ہوئے ہیں آگے، اسی لیے حضرت جبرائیل پر بھی ان کا نزلہ گرا، نعوذ باللہ، حضرت جبرائیل کے سلسلے میں بھی بدتمیزی کی، آگے آ رہی ہوا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ایک بار آئے گی۔ تو فرمایا دیکھو وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے تائید کی اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بروح القدس جبرائیل امین کے ذریعے، وہ پیچھے سپورٹ میں کھڑے رہتے تھے، لہذا حیرت انگیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہوتی تھی، ہوتی رہی، یہاں تک کہ آسمان پر اٹھا دیے گئے۔ اور فَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب تمہارے پاس رسول وہ تعلیمات لے کر آئے جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو تم کیا کرتے تھے، استکبرتم، تو تم غرور میں مبتلا ہو جاتے، تکبر میں پڑ جاتے، اور تکبر میں پڑ کر کیا کرتے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، رسولوں کے ایک گروپ کو تو تم نے جھٹلا دیا، جھوٹے ہیں کہا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروپ کو تم نے قتل کر ڈالا، کچھ رسولوں کو تو جھٹلایا، کچھ رسولوں کو قتل کر ڈالا، مار ڈالنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، اتنے تم گئے گزرے کو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہا ان لوگوں نے، اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، غلاف آپ سمجھتے ہیں نا، غلف غلاف کور کو کہتے ہیں، غلاف تکیے کا غلاف ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، غلف کے معنی ہوتے ہیں کور، قالوا قلوبنا غلف، اور ان لوگوں نے کہا ہمارے دل تو پیکٹ ہے، کور کے اندر ہے، ہمارے دل میں آپ کی بات نہیں گھس سکتی، آپ چاہے جتنا سمجھائیں، آخری درجے کی بات ہے، دیکھیے
کہ یہ نبیوں اور رسولوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ چاہے جتنی تقریر فرما لیں، ہمارے دل وہ اثر پروف ہے، الٹے پڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی ہدایت، اچھی بات، سچی بات داخل نہیں ہوگی۔ یہ وہ اسرائیلی جراثیم ہے جو کبھی کبھی ہمارے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، یہ اسرائیلیوں سے دشمنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں بیان کر رہا ہے، بلکہ ہم کو متنبع فرما رہا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہا ہے کہ دیکھو اس غلط راستے پہ تم نہ چلنا۔ بسا اوقات بعض لوگوں کو آپ سچی بات پیش کیجئے، اچھی بات پیش کیجئے، سمجھانے کی کوشش کیجئے، تو کہیں گے آپ رہنے دیجئے، ہم جیسے ویسے ہی رہنے دیجئے، ہم جائیں گے نا جہنم میں، ہم کا عذاب ہوگا نا، ہم مریں گے نا، ہم تباہ ہوں گے نا، آپ کا کیا جا رہا؟ تو یہ تمہارے اندر یہودیت ہے جو بول رہی ہے، تمہارے اندر یہ اسرائیلیت ہے جو بول رہی ہے، اور یہ تمہاری ادا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی سزا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان پر دل ان کے گوارڈ نہیں ہے، دل ان کے الٹے پڑے نہیں ہے، دل ان کے وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہو گئے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصلاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں دور کر دینا، کس چیز سے؟ اللہ کی رحمت سے۔ کس چیز سے؟ ہدایت سے۔ کس چیز سے دور کر دینا؟ توفیق سے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ سزا یہ نہیں اللہ تعالیٰ جائیداد چھین لے گا، نہیں، دنیا تو ملتی رہے گی، وہ تو آپ جیسے اسباب ہے ویسے ہی نتیجہ نکلتا رہے گا۔ سزا یہ نہیں ہوگی نوکری ختم ہو جائے گی، سزا یہ نہیں ہوگی پیسے نہیں مل رہے ہیں کھانے کے لیے، نہیں، سزا یہ ہوگی ہدایت نہیں ملے گی، سزا یہ ہے کہ توفیق نہیں ملے گی، اور سزا یہ ہوگی کہ مسجد میں حاضر ہو کے سجدے کرنے کی توفیق سلب کر لی جائے گی، سزا یہ ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت سلب کر لی جائے گی، سزا یہ ہے کہ دل ایمان سے محروم بے توفیق ہو کر پھر خاتمہ بالسوء ہوگا، خاتمہ بالخیر نہیں ہو پائے گا۔ کس عالم میں انسان مرے گا بس اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دل یہ کیا کہہ رہے ہیں اثر پروف ہے، ان کے دل کیا خلاف میں رہیں گے، ہم نے ان کو دور کر دیا اپنی رحمتوں سے، ان پہ لعنت ہو گئی، لعنت کی بارش ہو گئی۔ فقلیلا ما یؤمنون، تھوڑا ہی ایمان رکھتے ہیں، بس رکھتے ہیں ایمان، ہے اللہ میاں، ہے کتاب، ہے حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، موٹی موٹی باتوں پر ایمان۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو کچھ کم ہی، تھوڑا سا ہی یہ ایمان رکھتے ہیں، ہلکا پھلکا ایمان رکھتے ہیں، حقیقت ایمان ان کو نصیب نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب اللہ کی یہ کتاب آ گئی قرآن مجید، اور جب اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب آ گئی، وہ کتاب مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی ہے ان کے پاس جو تعلیمات ہے اس کی۔ اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شریعت کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تصدیق کی، اور سب سے بڑی بات یہ ان کی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو پیشن گوئیاں تھی، ایک دو ہوتی تو چلو نظر انداز کر دیتے، 20 جو پیشن گوئیاں تھی، وہ پیشن گوئیوں کی تصدیق ہو رہی تھی قرآن مجید کے ذریعے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کر اپنی کتاب کو خود جھوٹا قرار دیا۔ 20 آیتیں ان کی ایسی رہ گئی جس کا مصداق نہیں ہے، جس کا عملی نمونہ نہیں ہے، تو گویا ایک فل ان دا بلینک رہ گیا ہے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب یہ کتاب آ گئی اللہ کی جانب سے، جو ان کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں، تعلیمات ہے، وحی الہی کے نام پر جو بھی چیزیں ہیں اس کی تصدیق کرتی تھی، تو ان کا عالم یہ ہوا کہ اس کا انکار کیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور ارشاد فرما دی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کا عالم یہ تھا کہ اس رسول کی آمد سے پہلے، اس کتاب کے نزول سے پہلے یہ فتح طلب کرتے تھے کافروں پر اس رسول اور اس کتاب کے ذریعے سے۔ بڑی جنگیں ہوتی رہتی تھی، اور جنگوں میں وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں جو ہماری سپورٹ میں کھڑے ہوں گے، پھر ہمارے لیے فتوحات ہوگی، عرب و عجم پر ان کا غلبہ ہوگا، اور ہم یہاں سے وہاں تک حکومت کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک بڑا قبیلہ غطفان کا،
उनसे इनकी जंग हो गई। वो अरब थे, ठोक दिया उन्होंने, अच्छी तरह इनकी पिटाई कर दी, जबरदस्त शिकस्त हो गई। अब जब शिकस्त हो गई और मार खा गए तो पिट के जब ये अपने घरों में खैबर में वापस आए तो खैबर में आने के बाद से इन्होंने जख्मी सिपाहियों को, शिकस्त खोरदा कौम को तसल्ली दी कि देखो आखिरी रसूल जो आने वाले हैं ना, उनके जरिए तो बस फुतुहात ही फुतुहात है, तुम मायूस ना हो। बात सही थी, बात सही थी, लेकिन शर्त ये थी कि आखिरी नबी पर ईमान लाओ, साथ दो। अगर साथ देते तो फुतुहात ही फुतुहात थी। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वकानु मिन क़ब्ल, और इनका आलम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, अहले कुफ्र पर गलबा और फतह मांगते थे नबी के जरिए। फलम्मा जाअहू, जब अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल इनके पास आ गए, मा अरफू, नहीं पहचाना, इनकार कर दिया, कफरू भी, मुनकिर हो गए, इनकार कर दिया, जानने की कोशिश नहीं की। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो मुनकिरों पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का गजब हो, उसकी रहमतों से दूरी हो जाए, ये रहमतों के मुस्तहिक नहीं है। बीस मश्तरो बिही अंफुसहुम, बुरा सौदा किया इन्होंने अपनी जानों का। अन यकफुरु बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन, के कुफर किया अल्लाह ताला ने जो कुछ नाजिल फरमाया था उसका, और उसका इनकार कर दिया। क्यों? सबब क्या है, रीजन क्या है? बग़यन, हसद में, जलसी में, जलन में, कि बनी इसराइल से ये नबूवत छीन के बनी इस्माइल में कैसे आ गई, उम्मियों के पास कैसे आ गई, अरबों के पास कैसे आ गई। वो तो फलस्तीन से निकल कर मदीने मुनव्वरा के करीब आकर आबाद हुए, खैबर में आबाद हो गए थे, अपने हवेलियां बना ली थी। बनु कुरैज़ा थे और बनु नदीर थे जिन्होंने अपनी हवेलियां बनाकर, अड्डे बनाकर बैठे हुए थे कि आखिरी रसूल को यही आना है, हमारे घर में पैदा होना है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम व तस्लीम की नस्ल में अपने आखिरी रसूल को भेजा, जिनकी आमद का फैसला सबसे पहले हो चुका था, तो इन्होंने इनकार सिर्फ इस बुनियाद पर कर दिया, नस्ल परस्ती। हमारी नस्ल में क्यों नहीं आए? इस्लाम नस्ल परस्ती को निकाल कर फेंक देता है। आप इस्लाम की तारीख उठाकर पढ़िए, बड़े बड़े उलमा, अइम्मा, मुज्तहिदीन, इमाम गज़्ज़ाल, उनके वालिद ऊन काटा करते थे, इमाम कुतुरी बर्तन बनाया करते थे, जिसको हम कुहार कहते हैं। ये ऐसे लोग बड़े बड़े इमाम बने। और आप हैरत करेंगे, तारीख इस्लाम में एक ऐसा चैप्टर भी है, एक ऐसा बात भी है जिसके एग्जाम्पल नजीर किसी दूसरी कौम के पास नहीं मिलती, कि हमारे इस्लामी दौरे हुकूमत में एक अहदे ममालिक भी गुजरा, उसका तर्जुमा गुलामों की हुकूमत, लगातार गुलाम हुकूमत करते रहे, बादशाह बनते रहे। ये है इस्लाम ने सारी इन चीजों को निकाल कर फेंक दिया। खानदान, कबीला, नस्ल, रंग, रूप, अजम, अरब, सारी चीजों को निकाल कर फेंक दिया। सिफत तकवा, ये है इमामत के लिए तकवा, ये है तुमको क़यादत के लिए अहल बनाने वाली चीज। लिहाजा इनको अपनी नस्ल से ये नेमत छीन लिए जाने पे इतना अफसोस हुआ, ऐसी जलसी हुई कि बग़ियन युनज़्ज़िलुल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, कि इस हसद में कि अल्लाह ताला ने अपने फजल को अपने बंदों में से जिस पर चाहे क्यों नाज़िल किया। तो अल्लाह ताला तुम्हारा मोहताज है, तुमसे रिकमेंडेशन लेगा, वो मशवरा लेगा, तुम अप्रूवल दोगे तो वो किसी को नबी बनाएगा, रसूल बनाएगा। तुम्हारी क्या मेंटालिटी है? तुम अल्लाह को अपने ख्वाहिशात का ताबे बनाना चाहते हो, और खुद पूरी तारीख में अल्लाह ताला के अहकाम के ताबे नहीं बन सके, तो लाज़मी बात है तुमको तो उठा के फेंक देना चाहिए। लिहाजा फरमाया, अब नतीजा ये हुआ, फबाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, वो अल्लाह के गजब दर गजब के मुस्तहिक हो गए। बार बार गजब हुआ, बार बार कुफर किया, कभी हजरत ईसा का इनकार, कभी हजरत ज़करिया का इनकार, कभी हजरत सुलेमान का इनकार, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार, इनकार पे इनकार, कुफर पर कुफर, गजब पर गजब, गजब पर गजब, तह पर तह जम गई है गजब की। इतनी तह जम गई है कि अब उनके दिलों में नरमी नहीं पैदा होती है, रुजू करना, अल्लाह की तरफ आ जाना और उसके दरबार में सरेंडर हो जाना,
یہ چھین لی گئی، ختم ہو گئی صفت ان کے اندر سے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، مہین، اہانت کرنے والا، توہین کر دینے والا، ذلیل و رسوا کرنے والا۔ کیوں ذلت والا عذاب ہے؟ اس لیے کہ تکبر کی بنیاد پر تم نے حق کا انکار کیا۔ تکبر، غرور، بندار میں ہوں، بڑے خاندان کا، اونچے خاندان کا، عالی نسب۔ تو تمہارے عالی نسب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے عالی اخلاق ہونا چاہیے، تمہاری دینداری اونچی ہونی چاہیے، جب کچھ فائدہ ہے۔ لیکن اس چیز کو انہوں نے نظر انداز کیا اور سب کچھ وہ سمجھتے رہے کہ ان کی نسل میں ہے، لہذا ذلتوں کے عذاب کے وہ مستحق ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل فرما رہا ہے اس پر ایمان قبول کر لو، قالوا، جواب دیا، کہا، نؤمن بما انزل علینا، جو چیزیں ہم پر نازل ہو چکی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں کہہ لیجیے، جو چیزیں ہم پر نازل ہو چکی ہیں اس پر ہم ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ کا ہم انکار کرتے ہیں، کیا کرنا ہے تم کو کر لو، ہم نہیں مانتے، ہم ذمہ دار ہیں حضرت موسیٰ پہ جو نازل ہوا اس پر ایمان رکھنے پر، اس کے ہم جواب دے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے، ختم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بات ان کی مان لی گئی۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جبکہ یہ اللہ کا کلام بھی جو نازل ہو رہا ہے نا، یہ اس کی تصدیق کو تورات کر رہی ہے، لیکن چھوڑ دو جو ان کی بات ہے انہی کی بات تسلیم کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا، تورات نازل ہوئی، احکام نازل ہوئے، اسی پہ ہم ایمان رکھیں گے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کیوں کی؟ وہ تو تورات ہی کو ماننے والے تھے، انہوں نے تو تورات ہی پر عمل کرنے کی دعوت دی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ تورات کی روشنی میں جو چیز حرام ہے اس سے باز آ جانے کا حکم دیا تھا، اس سے باز آ جانے کی دعوت دی تھی، تو تم نے ان کو شہید کر ڈالا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا قصور کیا تھا؟ نعوذ باللہ، صرف اتنا فرمایا تھا کہ تم ظلم میں حد سے آگے بڑھ رہے ہو تو ان کو شہید کر ڈالا تم نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ظلم کیا تھا، کیا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی اس پر عمل کرو، اس پر چلو، تو ان کے جان کے در پہ ہو گئے، قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بات صحیح ہے تمہاری کہ حضرت موسیٰ پہ جو کچھ نازل ہوا اسی پہ ایمان رکھو، لیکن کیوں نہیں رکھے ایمان؟ تم نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم ایمان والے ہو؟ کیا تمہاری کتاب میں، کیا تورات میں، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اس بات کی اجازت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ کو، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا جائے؟ تمہاری تورات تو یہ کہتی ہے، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ تمہاری تورات تو یہ کہتی ہے کہ ایک بے قصور آدمی کو مارنے والا ساری انسانیت کا قاتل ہے، عام آدمی کو، چہرے کے اللہ کے رسول کو، نبی کو، جن کو تم خود تسلیم کر رہے ہو کہ یہ اہل اللہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول ہے، نبی ہے، پھر بھی تم قتل کرنے سے باز نہیں ہیں۔ یہ ہے ایمان تمہارا، یہ ہے تمہارا اسلام، یہ ہے تمہارا کتاب کا احترام۔ جھوٹ بولتے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے تھے نا، سمندر پھٹ گیا تھا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، منہ و سلوہ نازل ہوا تھا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہاڑ سے 12 میٹھے پانی کے چشمے ٹوٹ پڑے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بادل تمہارے سر پہ سایہ فگن ہوا، سائبان بن گیا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کون سی نعمت تھی، کون سا معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم کو نہیں دکھایا؟ لیکن تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، کچھ دنوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ کیا چلے گئے؟ بچڑے کی پوجا کرنے لگے تم، اور کہتے ہو ہم اس کتاب پہ ایمان رکھیں گے جو ہمارے نبیوں پہ نازل ہوئی۔ یہ ہے تمہارا ایمان؟ تم اپنے ہی کسوٹی پہ اپنے آپ کو کس لو، کیا تم اپنے معیار پہ پورے اترتے ہو؟ ذرا دیکھ لو، بعد میں دیکھیں گے پھر اسلام قرآن کیا کہتا ہے تمہارے بارے میں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ آئے تھے بِالْبَيِّنَاتِ، کھلے ہوئے معجزے لے کر، اس کے باوجود ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ،
तुम बड़े गुनाहगार थे और गुनाह करते हुए तुमने बछड़े की पूजा की। और हज़रत मूसा तौरात लेकर आए, वही ज़खरना मिसाक़कुम, और अहद लिया तुमसे, वरफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर के, और हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे सरों पर तूर को बुलंद कर दिया। खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, तुमसे कहा कि अल्लाह के अहकाम को मजबूती से थाम लो। वस्मऊ, और सुनो। और सुनने के माने क्या होते? मेरी बात सुनो, अगर मैं कह दूं इसके माने क्या होते? फरमाबरदारी, बात मानना। कालू, कहा इन लोगों ने, समीअना, सुन तो लिया, कान में बात तो पड़ गई, लेकिन है हम भय से सुनेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। वासैना, बात मानेंगे नहीं, असैना, बात नहीं मानेंगे, फरमाबरदारी नहीं करेंगे। कालू समीअना वासैना, तो तुम कह पड़े, ये यहूदी कह पड़े थे, सुन तो लिया लेकिन अमल नहीं करेंगे। वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ्रिहिम, और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत उनके कुफ्र की वजह से पिला दी गई थी, चढ़ा दी गई थी, जैसे पी रखी हो। बछड़े की मोहब्बत के घोट इन्होंने पी रखे थे। उस वक्त से आज तक की बछड़े की मोहब्बत नहीं निकल रही है। बछड़े के पीछे मरे जा रहे हैं, भैंस के पीछे, गाय के पीछे इनकी जान निकली जा रही है। कुल बि'सा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, तो जो तुम कह रहे हो ना हम तौरात पर ही ईमान रखेंगे, तो अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारे ईमान ने बड़े गलत हुक्म दिए। तुमको नबियों को कत्ल करने का हुक्म दिया, बछड़े की पूजा करने का हुक्म दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सताने का हुक्म दिया। ये है तुम्हारा ईमान, गंदगियों का जो हुक्म देता है, बुराइयों का जो हुक्म देता है। और फिर ये तुम्हारा आलम ये कि एक जानिब इन अल्लाह के नेक बंदों, क्योंकि नेक बंदों क्या, अल्लाह के रसूलों और नबियों के साथ ये तुम्हारा मामला, दूसरी जानिब तुम्हारी दुनियादारी, दुनिया की मोहब्बत। देखिए मैं अर्ज करता रहता हूँ, दुनिया हम सबको बसर करना है। बसर भी कैसे करना है? शरीफाना अंदाज में, अच्छे अंदाज में, साफ सुथरे अंदाज में। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में साफ इरशाद फरमाया, कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि लती अखरजा लिइबादी व तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, रिज़्क़ की उम्दा चीजें, भली चीजें, अच्छी चीजें कोई हराम नहीं किया तुम पर। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया, अच्छी जिंदगी बसर करो। लेकिन क्या है, ये दुनिया के साथ हमारा मामला जो होना चाहिए, इस हकीकत को हम समझ लें कि दुनिया के साथ हमारी जो डीलिंग है, वो दुनिया के साथ हमारा जो मामला है वो कश्ती और समंदर का है। याद रखिए, समंदर पे जब कश्ती चलती है तो फिर बड़े बड़े पानी के जहाज हों जिसमें के सैकड़ों में, कभी कभी हजारों मुसाफिर होते हैं, हजारों टन सामान होता है, लेकिन पानी के ऊपर ऊपर जब तक चलते हैं बहुत कामयाब रहते हैं। पानी जब उनके अंदर घुसने लगता है तब आई। दुनिया के ऊपर ऊपर चलते रहिए, दुनिया जब आपके अंदर घुसेगी ना तब आइए। याद रखिए, अंदर बताने दीजिए दुनिया को, उबूर करना है आपको, चलना है, रुकना नहीं है, अच्छे अंदाज में चलिए आप, सारी चीजों की इजाजत दी गई। लेकिन ये कि दुनिया दिल में घुस जाए, दिल को बर्बाद कर दे, दिल में सुराख करके भर जाए दुनिया, तब फिर ये दिल डूब जाएगा, ये समंदर की, दुनिया के समंदर की तह में जाकर बैठ जाएगा। ये है प्रॉब्लम। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दुनिया की जिंदगी भले अंदाज में बसर करो, दुनिया की मोहब्बत में मत मरे जाओ। मोहब्बत तो अल्लाह की होनी चाहिए, मोहब्बत तो अल्लाह के रसूल की होनी चाहिए, मोहब्बत तो अल्लाह के कलाम की होनी चाहिए, मोहब्बत तो अहलुल्लाह की होनी चाहिए। दिल तुम्हारा कीमती है, कीमती चीजों से मोहब्बत करो। दुनिया सस्ती है, सस्ते दिल उसकी मोहब्बत करेंगे, तुम न करो, उससे मोहब्बत दिल न लगाओ दुनिया में। यहाँ फरमाया कि ये यहूदियों का आलम ये कि दुनियादारी, दुनिया से इतनी मोहब्बत, जिंदगी जिंदगी जीना जीना। फरमाया अच्छा तुम एक तरफ ये कह रहे हो कि हम अल्लाह के बड़े चहीते हैं, पसंदीदा कौम है, नबी ज़ादे हैं, नबियों की नस्ल से हैं, और अहलुल्लाह में से वो नस्ल है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, और ये जन्नत है, जहन्नम छूकर नहीं जाएगी। तो फरमाया ठीक है, फिर दुनिया पे क्यों मर रहे हो? चलिए जन्नत तशरीफ ले जाए, दुनिया से तो बहरहाल अच्छी है ना, तो इतना भी तुम दुनिया 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 क्यों कर रहे हो? दुनिया का सारा इंतजाम, आखिरत का कोई इंतजाम नहीं।
قل اے نبی آپ یہ کہیے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خالص کر دی ہے اور جنٹائل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غیر اسرائیلیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جنت ونت ملنے والی نہیں ہے، تمہیں کو جنت ملنے والی ہے، تو پھر ایسا کرو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کوئی صاحب ہے جو دھکے کھا رہے ہیں، رہنے کو جگہ نہیں ہے، مصیبت ہو رہی ہے، بیچاروں کو کرایہ دینے کے لیے پورا مہینہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، اور کھانے کے لیے بہت کمانا پڑ رہا ہے، اور وہ صاحب یہ کہتے ہیں میرے گھر پہ تو محل ہے، وہاں تو میں باغات کا مالک ہوں، وہاں تو کھیتی کی پوری فصل آتی ہے، وہاں تو ابا امی بہترین کھانے بناتے رہتے ہیں، تو آپ گھر تشریف لے جائیے نا، یہاں کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں آپ؟ ہے نہیں۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میرے لیے تیار کی گئی ہے، ساری جنت کی نعمتیں میرے لیے ہے، تو بلا وجہ دنیا میں کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ کبھی جرمن سے بھگائے جا رہے ہو، کبھی فرانس سے بھگائے جا رہے ہو، کبھی رشیا سے بھگائے جا رہے ہو، کبھی تم پہ بم برس رہے ہیں، کبھی تم کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، نفرت کرتے ہیں تم سے، کوئی محبت نہیں کرتا، تو شفٹ لے دیں گے نا، جنت میں رہیے سکون سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، یہاں کیوں دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ فرمائے کہ کہیے آپ اے نبی کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی نہیں۔ دیکھیں یہ یہاں پہ نا فیوچر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا لَن يَتَمَنَّوْهُ، آگے کے لیے یہ ہوتا ہے، مستقبل میں فیوچر میں کبھی تمنا نہیں کرے گا۔ سورۃ الجمعہ میں دیکھیں گے آپ حال کی بھی نفی کر دی گئی ہے، یا ایھا الذین ھادوا ان کنتم زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا، وہاں پہ حال کی بھی نفی کر دی گئی، نہیں کرتے ہیں یہ حال میں اور نہ کریں گے یہ مستقبل میں، کبھی نہیں کریں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے، موت سے تو ان کی جان نکلتی، واللہ علیم بالظالمین، اور ان ظالموں سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اے رسول آپ دیکھیں گے ان کو، احرص الناس علی حیات ومن الذین اشرکوا، کہ پوری نسل انسانی میں چاہے وہ مشرکین مکہ ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ صابی ہو، ساری جتنے مذاہب کے ماننے والے موجودہ دور میں بدھسٹ ہو، جینسٹ ہو، سب کے مقابلے میں زندگی کے زیادہ خواہش مند یہ یہودی ہے۔ فرمایا یہ یہودی، ان کا پورا ریسرچ اس پر ہے کہ زندگی کیسے لمبی ہو جائے، ان کی پوری تحقیق کی تان ٹوٹتی ہے اس پر کہ موت 60 سال 70 سال 80 سال میں نہ 130 سال 120 سال ہو جائے، زندگی لمبی ہو جائے، پوری کوشش، پورے میڈیسن، پورا رہن سہن، پورا طرز معاش ان کا اسی پہ بنا جا رہا ہے، زندگی لمبی ہو جائے۔ کیوں لمبی زندگی چاہیے بھائی؟ جنت جاؤ نا جلدی، جنت کو سوارو، نہیں دنیا کی زندگی۔ فرمایا کہ رسول آپ ان کو پائیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی کے لالچی ہیں، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ، مشرک کو بھی اتنی خواہش نہیں ہے جتنی ان کو ہے۔ اہل کتاب بنتے ہو، نبی زادے بنتے ہو، اعلیٰ نسل کے بنتے ہو، پھر موت سے ڈرتے ہو۔ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، ابھی تو اتنا ریسرچ کر رہے ہیں 130 ایئرس کی ہونا چاہیے اسٹینڈرڈ ایج، 130 سال۔ 130 سال کے بعد کہاں جاؤ گے؟ جاؤ گے کہاں یہ بتاؤ 130 سال کے بعد؟ فرمایا 130 سال تو بہت کم ہے، ان میں سے بعض یہ چاہتے ہیں کہ ان کی 1000 سال کی عمر، 1000 year، 1000 سنۃ، 1000 سال کی عمر ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر یہ عمر بھی دے دی جائے تو عذاب سے چھٹکارا ہے کیا؟ 1000 سال بعد ہی صحیح تم کو جانا تو جہنم میں پڑے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخوبی واقف ہے۔ لہذا یہ دنیا کی زندگی، اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں جو موت کا کانسیپٹ دیا انتہائی معتدل۔ ایک طرف تو یہ بات فرما دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل علیہ،
کہ دیکھو کوئی مصیبت آ جائے تو موت کی تمنا نہ کرو، میں مر گیا تو اچھا تھا، موت آ جاتی تو اچھا تھا، یہ کام ہونے سے بہتر تھا کہ میں مر جاتا، یہ سب مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکواس ہرگز نہ کرو۔ فرمایا اگر بہت بڑی مصیبت آ جائے اور تم پریشان ہو جاؤ، اتنا پریشان ہو جاؤ کہ کوئی چارہ تم کو نظر نہ آئے، تو تم اتنا کہہ سکتے ہو۔ کیا اجازت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا یہ کہو اے اللہ اگر میری وفات میری زندگی سے بہتر ہے تو پھر وفات دے دے، اگر میری موت بمقابلے حیات بہتر ہے میرے لیے تو اللہ آپ پھر مجھے بلا دے۔ اتنا تو تم کہہ سکتے ہو، سزا موت کی تمنا نہ کرو۔ فرمایا یہ موت، فرمایا کہ دیکھو گھبراؤ بھی مت۔ ایک ہے کہ موت کی تمنا کرنا مارے گھبراہٹ کے، دنیا کے حالات سے پریشان ہو کر، مایوسی کی وجہ سے ڈس اپوائنٹڈ ہو کر مر جاؤ، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے نا انسان خودکشی کر جاتا ہے، ایمان سے محروم جو ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایمان والے بھی غلط ماحول میں پروان چڑھتے ہیں تو یہ حرکت کر جاتے ہیں جو حرام ہے، حرام ہوتے ہیں۔ تو یہ نتیجہ کس کا ہوتا ہے؟ مایوسی، اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں، توکل نہیں، اللہ کے اصول پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگ دستی کے بعد، پریشانی کے بعد اللہ کی جانب سے نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے، حالات کشادہ ہوتے ہیں، حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیمار ہوئے، ان کی بیماری کی اطلاع ملی تو ان کے چاہنے والے عیادت کے لیے گئے، تو ان کو 7 بار داغا گیا تھا کسی زخم کے کم ہونے کے لیے۔ اکتوا کہتے ہیں، میں اس کی تفصیل زیادہ نہیں کروں گا ورنہ وہ بھی پچنا لگانے کی طرح سنت کے قیام کر دیا جائے گا۔ تو 7 بار ان کے جسم کو داغا گیا تھا، 7 بار تکلیف تھی۔ جب عیادت کرنے والے پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے موت کی تمنا کی اجازت نہیں دی ورنہ میں موت کی دعا کرتا ہے بہت تکلیف میں۔ اس کے بعد بات چھوڑی گئی، آگے وہ واپس آگے لوگ، پھر کچھ مدت بعد 1 سے 6 مہینے کے بعد پھر وہی صاحب جو عیادت کو گئے تھے ان کی ملاقات وہی صحابی سے ہوگی، تو دیکھا اچھے بھلے ہیں، گھر کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے، اس کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھیں موت کی تمنا کر رہے تھے نا، اچھے خاصے ہیں وہ ماشاءاللہ، اتنے اچھے ہیں کہ اب گھر بنا رہے ہیں آگے چل کے۔ اور لمبی حدیث ہے، بڑی لمبی روایت ہے، نہیں پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا، بالکل مایوس ہو جاتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھیے بہت حالات بدل جاتے ہیں، خوشحالی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سیٹل کر دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، اور موت کے ذریعے سے مسائل سے راہ فرار اختیار کرنے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف جو راہ اعتدال ہے، موت سے ڈرنے اور گھبرانے کا بھی حکم نہیں دیا گیا، موت کا استقبال کرو گا، موت آئے گی، گرانے والی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری کامیابیوں کے بعد، پوری فتوحات اور اللہ کی پوری نصرت کے بعد دعا کی، تو کیا کی؟ دعا یہ کی کہ انت ولی فی الدنیا فاطر السماوات والارض توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ وفات ہو تو اسلام پہ وفات، خاتمہ بالخیر ہو مولا، ٹھیک ہے؟ خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا، گھبرانا نہیں، موت آئے تو استقبال کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کون چاہے گا کہ موت ہو جائے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ایسے اعمال کر رکھے ہیں وہ کہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی پریشانی نہیں، وہ دل مطمئن ہے، تو پھر وہ اللہ سے ملاقات کرنے میں ہچکچاتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کا استقبال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کے سلسلے میں خیر کے فیصلے فرماتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے کرتے امام قسطلانی بہت بڑے محدث ہے، اور بخاری شریف کی ان کی تشریح ہے، ایک شرح ہے،
حدیث ساری اس کا نام ہے، اس میں وہ آگے لکھتے ہیں جس پہ میں چونک گیا. وہ روایت تو بہت زیادہ مضبوط سند کی نہیں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو سرفراز کرنا چاہتا، نوازنا چاہتا ہے، تو اس کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پر ایسے احوال مسلط فرما دیتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب رجوع کر لیتا ہے، عبادت میں کثرت کرنے لگتا ہے، نیکیوں میں خود بخود کثرت کرنے لگتا ہے. اور اگر آپ یہ اس نقطے کو سمجھے تو ہم اس چیز کو سمجھ سکیں گے کہ بعد ہمارے خاندان کے اہل اللہ اچھے نیک لوگ وفات سے پہلے جو ایک دم ان کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے. دیکھیے جیسے دنیا سے کٹ گئے ہوں، بس اللہ تعالیٰ کی جانب دل لگ گیا ہو، یہ کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے اس کا سبب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں موت کے استقبال کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے. یہ موت سے گھبرانا اس معنوں میں نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہاں جائیں گے تو پھر پریشانیاں ہوں گی، نہیں، وہ استقبال ہوگا. ایسے اعمال ہو اور ایسی نیکیوں کا ذخیرہ ہو اور اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے وہ نظرانہ ہو کہ بندے مومن اطمینان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو سکے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں حاکم اپنی مستدرک میں روایت لکھتے ہیں کہ جب ملک الموت آئے اور کہا کہ حضرت آپ اپنی روح ہمارے حوالے کیجئے اور یہ وقت فرقت ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتے، کیا حل ترى ان الخلیل یقبض الخلیل، ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے کی روح قبض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی میری روح قبض کروانا چاہتا ہے. تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، کہا کہ مولا ابراہیم خلیل اللہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو کہ حل خلیل یکرہ لقاء الخلیل، کہ چاہنے والا چاہنے والے سے ملنے سے گھبراتا ہے کیا؟ آتا خلیل کے پاس. حضرت ابراہیم نے کہا میری جان لے لو فوراً. یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اصلی رفیق کے پاس، اصلی رفیق کے پاس، سب سے بڑے رفیق کے پاس جانا. یہ کیفیت کہ موت کے بعد مجھے پریشان نہیں ہونا ہے، مولا کے دربار میں پہنچنا ہے، وہاں نوازے جانا ہے، یہ مومن کی شان ہے. اور یہ اسرائیلی کی کیفیت، یہودی کی کیفیت ہے کہ موت سے گھبراہٹ، پریشانی اور جینا ہی چاہتا ہے، زندگی طویل سے طویل تر کرنا چاہ رہا ہے، سب کچھ دنیا میں رکھا ہے، آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ ایسا شخص وہ موت سے گھبراتا ہے اور موت کی توقع نہیں کر سکتا، سامنا نہیں کر سکتا. لہذا یہ گھبراہٹ اس وقت دور ہوتی ہے جبکہ اعمال صالحہ پر ہم کاربند رہیں. اور اللہ کے رسول نے تو فرمایا نا کہ ما بعد الموت کی ہم تیاری جب کر لیں تو یہ اطمینان کی کیفیت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.